بس جو قریب آیا اٹھا کے کک مارتا تھا نا. تو کہہ رہے ہیں بڑا ایکسپرٹ کسائی لے کر آئے, کسائی شو بھی بہت مارتے ہیں آج کل نا. تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بولا کہ بھائی یہ بہت خطرناک بیل ہے, اس کو ذرا احتیاط. اس نے کہا ابے جا, ہم بڑے بڑے بیلوں کو ہم نے گرایا, یہ کس کھیت کی مولی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اس کو بہت سمجھایا یار تھوڑا احتیاط سے قریب. اس نے کہا ابے جا. کہہ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے, میں نے دیکھا کسائی نظر نہیں آ رہا, بیل کے قریب گیا نا رسا وسا کھولنے ذبح کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں, دیکھا وہ ادھر پڑا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں باتوں باتوں میں بیل نے گھما کے جو فلائنگ کک ماری ہے نا, پتہ ہی, اور کک مار کے بیل ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اس کا روز کا کام ہے, ڈیلی کا کام ہے. کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ قصائی وہاں پڑا ہوا ہے. تو فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی. تو ایسا کوئی ڈینجرس قسم کا خطرناک قسم کا بیل ہو تو پہلا کام یہ کر سکتے ہیں, بجائے تماشا محلے میں بنانے کے نا, وہ بھاگ رہا ہے, رسے توڑ رہا ہے, 5-6 بندوں کو اٹھا کے پٹک رہا ہے, تو ایسے موقع پہ بہتر یہ ہے کہ 2 دھاری چھری لے کے نا اس کی گردن پہ کھڑے کھڑے ہی اس کو مار دیں گردن. سمجھتے ہو 2 دھاری چھری کیا ہوتی ہے, آرام سے گھس جاتی ہے وہ. تو اس کو آپ کھڑے کھڑے ہی باندھ کے نا اس کو اس کی گردن پہ چھری گھسا دیں. اس سے جب بلیڈنگ ہوگی بہت زیادہ تو نیچے گرے گا, پھر پراپر ذبح کر دیں اس کو. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. لوگ شوٹ کرتے ہیں گولی سے شوٹ کرنے کے بجائے اس طرح سے کریں, کیونکہ اس میں بلیڈنگ زیادہ ہے. جانور حلال کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے اس کا خون جسم سے باہر نکل جائے. تو گولی میں وہ کام پراپر وے میں ہوتا نہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے جانور کو. دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے آپ کے, بھاگ رہا ہے ادھر ادھر, اور تو پھر شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کو گولی سے شوٹ کریں, لیکن وہ گولی کا شوٹ سے اگر مر گیا تو حلال نہیں ہوگا. جب گر جائے پھر جا کے اس کو ذبح کر دیں. البتہ گولی اگر دھاری دار ہے, دھاری کا مطلب بلیڈ ہے اس کے آگے, تو پھر بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے اگر آپ نے گولی چلائی اور وہ دھار لگ گئی اس کے اندر, تو بھی گرے گا تو آپ پر ذبح کرنا واجب ہے. لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر حلال ہے وہ. سمجھتے ہو, تیر کا شکار ہو گیا یا گولی کا ہو گیا, تو گولی اگر نوک والی دھار والی ہے, کلاشن کوف کی یا ٹی کی گولی نوک والی نہیں ہوتی, آگے سے نوک تو ہوتی ہے مگر دھار نہیں ہوتی اس کی, بالکل ایسے سوئی ہو نا, بالکل گھب جائے, اس طرح سے تو پھر حلال ہوگا, ورنہ حلال نہیں ہوگا. تو جانور اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو قابو میں لانے کے لیے یہ ہیلا اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ظلم ہوگا جانور کے اوپر. او بھائی, وہ جو ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر, آپ اس کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے اور اس نے گلی محلے کے 5-6 بچے قربان کر دیے. یہ کون سا کوئی ٹانگ لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی گھٹنا لے کے بیٹھا ہوا ہے. بقرعید میں یہی رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک تو میں نے دیکھی, اونٹ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, اونٹ نے یہاں سے اٹھایا اس کو, ادھر سے اٹھا کے نا لٹکا کے ادھر لے جا کے رکھ دیا. بڑا تمیز کا اونٹ تھا وہ. میں نے کہ اس اونٹ کو سلام ہے, کچھ بھی نہیں کیا, یوں اٹھایا اس کی اوقات دکھانے کے لیے نا, کہ 2 ٹکے کے آدمی نہیں ہے, تو میرے کو حلال کرنے آیا. یوں اٹھا کے بندہ یہاں رکھ دیا. اب وہ اگر سر سے ہی پکڑ لیتا تو رکھ تو دیتا, رکھ تو پھر بھی دینا تھا. کھانا اونٹ گوشت تھوڑی کھاتا ہے, رکھ دینا تھا. مگر وہ بیچارہ پھر کہیں رکھنے کے قابل رہتا نہیں, اس کو صرف قبر میں ہی رکھا جاتا. وہ تو شکر ہے یہاں سے اٹھایا. تو اتنا یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایسے موقع پہ شریعت کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایسا کوئی تگڑا جانور ہے قابو میں نہیں آ رہا تو تماشے نہ بناؤ بھائی. گلی محلے میں لوگوں کی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, پھوٹ رہی ہیں, مر رہے ہیں لوگ, تو پھر تماشا بنتا ہے, دیکھو یہ مسلمان لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے کہ شریعت کی گنجائش سے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے اس جو قربانی کے مسائل میں بتا رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اس کلپ کو, یہ بہت اہم مسائل ہیں کیونکہ لوگ ان میں کوتاہیاں کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ, یہ جو میرا چینل ہے اسپیچز, اس پہ ابھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا, یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہو جائے گا اپلوڈ, تو آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ جیسے ہی ختم ہوگا اپلوڈ ہو جائے گا یہ. تو آپ لوگ اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یہ دوسرا مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ مسئلہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی, آپ جا رہے تھے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی, آپ نے نہیں ہٹائی, نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں کیا نا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں. کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ رکھ نہیں رہے, کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے, گوبر شوبر پڑا ہوا ہے, آپ ہٹا سکتے ہو, لیکن آپ نہیں, لوگوں کے پاؤں آتے رہے اس کے اندر, بدبو آتی رہے,